بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عبداللہ خان ہے۔ میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں، جس میں میرا ابھی تیسرا سال چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آن لائن فیلڈ پر بھی کام کرتا ہوں۔ میں فائور پر کام کرتا ہوں، بلاگنگ کرتا ہوں، ایز اے امیزون ایفیلیٹ بلاگنگ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرا ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع کرنے کا بھی ارادہ ہے، شروع کرنے والا ہوں۔ تو اگر میں MBBS کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا، آن لائن فیلڈ پر آ کر تھوڑا سا ٹائم دے، اس کے بارے میں سیکھ لے اور اس پر کنسسٹنٹ رہنا، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا، کنسسٹنسی رکھنی ہوگی، تو آپ کو بہت جلد رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے گوگل شیٹ پر آتے ہیں، جس پر میں اپنا سارا کام کرتا ہوں گوگل شیٹ پر۔ لیکن ویڈیو آگے جانے سے پہلے پلیز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، تاکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی اور آپ کے لیے ہم نئے مزید اچھی ویڈیوز لائیں گے۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے کہ ہم آنے والے کون کون سے کورسز کریں گے۔ تو پہلا جو ہمارا کورس ہے وہ ہے بلاگنگ کا۔ ابھی ہم بلاگنگ کا کورس اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا ہے فائور کا کورس آئے گا انشاءاللہ، اور آخر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اور جو بھی انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو جو بھی مسئلہ ہو، جس چیز میں بھی کنفیوژن ہو، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اور کچھ بھی چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہم کیسے کریں، اس میں کنفیوژن ہے، اس پر ویڈیو بناؤ، تو یہ سب کچھ انشاءاللہ میں کروں گا۔ ابھی جو ہم کورس اپلوڈ کریں گے اور جو سیریز ہم اپلوڈ کریں گے وہ بلاگنگ کا ہے۔ تو چلتے ہیں، پہلے ہم بلاگنگ کا اوور ویو دیں گے۔ اس ویڈیو میں ایک اوور ویو دوں گا بلاگنگ کا، کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کہ بلاگنگ کیا چیز ہے، بلاگنگ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں، بلاگنگ سے پیسے کس طرح کما سکتے ہیں، بلاگنگ کتنے قسم کا ہے، بلاگنگ کس طرح کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے۔ اس میں صرف آپ کو سارے سٹیپس بتاؤں گا۔ اس کے بعد یہ سارے سٹیپ ہے نا، یہ بلاگنگ کیا ہے، بلاگنگ سے کس طرح کے ہے، بلاگنگ میں سٹیپ کیا کیا ہے، ہم کون سے کیا کیا کریں گے، کس طرح ہم بلاگنگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب سٹیپس سے میں ابھی اس کا صرف انٹروڈکشن کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو بریفلی ایکسپلین ہوگا، اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو آئے گی ایک ٹاپک پر، ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا۔ تو اپنے بلاگنگ پر آتے ہیں کہ بلاگنگ کیا چیز ہے۔ واٹ از بلاگنگ؟ ٹھیک ہے، تو بلاگنگ از دا پروسیس ٹو شیئر انفارمیشنل اور کمرشل آرٹیکل ٹو یور ویب سائٹ۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس پر ہم انفارمیشنل آرٹیکل لکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، یا ہم کمرشل آرٹیکل لکھتے ہیں۔ انفارمیشنل آرٹیکلز جس میں کوئی معلومات ہو، کمرشل آرٹیکل جس میں آپ کسی چیز کو پروموٹ کرتے ہو، فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹس آپ پروموٹ کرتے ہو، تو یہ کمرشل میں آتا ہے۔ تو اگر ہم ایک ویب سائٹ بنائیں انٹرنیٹ پر اپنا، اور ان پر ہم انفارمیشنل یا کمرشل آرٹیکلز ڈالیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاگنگ کہتے ہیں۔ اگر ہم بالکل اسپیسیفکلی جائیں نا، تو بلاگنگ اسپیسیفکلی کیا ہے؟ انفارمیشنل ویب سائٹ کو بلاگنگ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا بریفلی جائے تو اس طرح یہ ایک ڈیفینیشن بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کس طرح ہم بلاگنگ سے ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم دو طریقوں سے بلاگنگ سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہمارا طریقہ ہے وہ گوگل ایڈز ہے، کہ جو آرٹیکل ہم اپنی ویب سائٹ پر ڈالیں گے نا، تو گوگل کیا کرے گا کہ اس پر ایڈ شو کرے گا۔ گوگل کے ایڈز آئیں گے، لوگ ہمارے ویب سائٹ پر آئیں گے تو گوگل ان کو ایڈز دکھائے گا۔ گوگل ان ایڈز کی وجہ سے ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں پے کرے گا۔ تو اس طرح گوگل ایڈز کی وجہ سے ہمیں ارننگ ہوگی۔ دوسرا، ہم کمیشن سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں امیزون کے ساتھ لنک ہوں، میں امیزون کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے لنک کو میں پروموٹ کرتا ہوں اپنے ویب سائٹ پر، اور اس سے مجھے کمیشن ملتی ہے۔ جب لوگ آتے ہیں اس کو پرچیز کرتے ہیں تو مجھے کمیشن ملتی ہے۔ تو اگر آپ نے گوگل پرائیویسی کو فالو کرتے ہوئے، ویب سائٹ کو صحیح طرح آپٹومائز کرتے ہوئے آپ نے آرٹیکلز ڈالی، تو آپ دونوں طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ کو گوگل ایڈز کو بھی آپ کو پے کرے گا، اور آپ کو کمیشن بھی ملے گی۔ تو دونوں طریقوں سے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ صحیح طرح سے اسٹیپس فالو کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ پھر آتا ہے ہمارا کہ کتنے طریقوں سے ہم بلاگنگ کر سکتے ہیں. ایک ہے پیڈ، ایک ہے فری. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم پیڈ کا کورس اپلوڈ ہوگا کیونکہ فری میں اتنا کچھ نہیں ہے بس. تو پہلے ہم یہ ایک ہی ویڈیو میں یہ کور ہو جائے گی فری کہ کس طرح ہم پہلا کیا کریں گے. فری کو توڑا فری میں ہم پہلا کریں گے امیزون ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنائیں گے. اس کے علاوہ اس کی سیٹنگ کریں گے، اس کو پائیونیر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے، اور اس کو ٹرپک سورسز. یہ کیوں ٹرپک سورسز ہم فری پر لائیں گے؟ کیونکہ دیکھو بھائی جان، یہ جو پیڈ ہے نا، پیڈ گوگل اس کو زیادہ پرائیورٹی دیتی ہے. کیونکہ آپ ایک گوگل پر اپنا ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس پر تھوڑا آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے، اس پر انویسٹمنٹ آئے گی، اس لیے میں نے اس کو پیڈ لکھا ہے. اور یہ بالکل فری آف کاسٹ آپ کا ویب سائٹ بنے گا، اور اس پر آپ پروموٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹس کے لنک وغیرہ. تو اگر ہم تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں اور گوگل میں اپنا ویب سائٹ بنائیں تو گوگل اس کو پریارٹی دے گی، اور یہ جلدی رینک ہوگا، اور اس پر آپ جلدی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن فری میں یہ ہے کہ فری میں گوگل اتنا پریارٹی اس کو نہیں دیتا. اس لیے اگر آپ ایک امیزون اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس پر اگر آپ ایک بلاگنگ اکاؤنٹ بناتے ہیں ویب سائٹ، تو گوگل اس کو پرائیورٹی نہیں دے گا. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس پر ٹرپک لائیں گے. تو ٹرپک ہم کہاں سے لائیں گے؟ ٹرپک مختلف طریقوں سے ہم لا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ ٹرپک آپ کیسے لائیں گے. تو ٹینشن نہیں لینے کا، فری میں بھی آپ کما سکتے ہیں. لیکن فری میں یہ ہے کہ آپ فری میں زیادہ محنت کریں گے، اور محنت انشاءاللہ کسی کا بھی ضائع نہیں ہوتا، محنت رنگ لاتی ہے. تو پیڈ میں یہ ہے کہ پرائیورٹی ملتی ہے اور محنت کم کرنی پڑتی ہے. فری میں کیا ہے کہ گوگل اس کو اتنا پرائیورٹی نہیں دیتا، اس پر اتنا ٹرپک نہیں آتا. تو ٹرپک ہم کہاں سے لائیں گے یہ بھی میں بتاؤں گا، اور پھر اس پر زیادہ محنت لگے گی. ٹھیک ہے، تو پھر ہم پہلے آتے ہیں پیڈ پر کہ پیڈ پر ہم کون سے سٹیپس فالو کریں گے. یہ میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ ایک انٹروڈکشنل ویڈیو ہے کہ بلاگنگ میں ہم کون سے سٹیپس کریں گے. ہر ایک سٹیپ پر ایک ڈیٹیل ویڈیو آئے گی بریفلی. تو آپ ٹینشن نہیں لینے کا، یہ صرف ایک انٹروڈکشنل ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جب ہم آتے ہیں کہ پیڈ میں ہم کیا کریں گے. پہلا ہمارا جو اپلوڈ ہوگا کورس وہ پیڈ کا ہوگا. ٹھیک ہے، پیڈ طریقے سے ہم کس طرح ویب سائٹ بنائیں گے، مطلب یہ تھوڑی سی ہماری انویسٹمنٹ لگے گی. دیکھو پہلے ہم نے ڈومین لینا ہے. ڈومین ہمارے ساتھ 3 قسم کا ہے. ایک ہے ایگزیکٹ میچ ڈومین، دوسرا ہے پارشل میچ ڈومین، تیسرا ہے برانڈ ڈومین. تو یہ پہلے ہم نے ڈومین لینا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم نے ہوسٹنگ لینی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ڈومین کیا چیز ہے اور ہوسٹنگ کیا چیز ہے؟ دیکھو ہوسٹنگ یہ ہے کہ گوگل میں ہم اپنی جگہ بناتے ہیں. گوگل میں ہم جگہ لے لیتے ہیں، جس طرح لوگ زمین لیتے ہیں نا، تو اسی طرح گوگل میں بھی اگر آپ جگہ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوسٹنگ کہتی ہے. تو دیکھو جس طرح لوگ زمین لیتے ہیں اس کو ان کے ساتھ ایک راستہ بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک راستہ بھی اس کے ساتھ خرید لیتا ہے کہ بھائی میں نے یہ زمین لے لی، میں نے ہوسٹنگ لے لی، تو اس کو ایک راستہ ہونی چاہیے نا، کس طرح لوگ آپ کے گھر آئیں گے، آپ کی زمین تک لوگ کس طرح پہنچیں گے. تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، مثال کہ ہوسٹنگ کیا ہو گیا. ہوسٹنگ میں آپ نے گوگل میں جگہ لے لی. اب ڈومین کیا ہے کہ ڈومین اس کو ایک راستہ ہے. تو اس طرح جس طرح آپ زمین لیتے ہیں اور اس کو ایک راستہ ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمارا ہوسٹنگ کیا ہے، اس کی مثال زمین کی طرح ہے، اور ڈومین کیا ہے، یہ اس کو ایک راستہ ہے. تو ہم نے یہ دونوں لینی ہے. ابھی ایگزیکٹ میچ ڈومین کیا ہے؟ فار ایگزامپل میرا جو نیش ہے، میں جس نیش پر کام کر رہا ہوں، مطلب کیٹیگری میں جس پر کیٹیگری پر کام کر رہا ہوں وہ ہے ویکیوم کلینرز. تو اگر میں ڈومین کا نام بالکل اس طرح لے لوں کہ vacuumcleaners.com، تو یہ کس کیٹیگری میں آئے گی؟ تو یہ ڈومین ہوگا ایگزیکٹ میچ ڈومین، کیونکہ یہ بالکل اس نیم کے ساتھ ملتی ہے جس کیٹیگری پر میں کام کرتا ہوں. بالکل ڈومین کا نام اگر میں اسی کیٹیگری کے نام پر لوں، فار ایگزامپل vacuumcleaners.com، تو یہ ایگزیکٹ میچ ڈومین ہو گیا. اگر میں اس کو کر لوں thevacuumstar.com، جو میں نے لیا ہے thevacuumstar.com، تو یہ آ گیا پارشل میچ ڈومین میں، کیونکہ اس میں دی آ گیا اور آخر میں سٹار آ گیا. تو thevacuumstar، تو یہ کس طرح آ گیا؟ یہ پارشل میچ ڈومین میں آ گیا. دوسرا ہے برانڈ ڈومین. تو برانڈ ڈومین کیا ہے کہ آپ بالکل آپ کے کیٹیگری کے ساتھ نیم نہیں ملے گا. اگر فار ایگزامپل اگر آپ اپنا ڈومین کا نام کس نام پر لے لیں، اگر آپ ڈومین کا نام لے 7 سٹار،
تو 7 اسٹار ابھی یہ آپ کے کیٹیگری سے نہیں مل رہا، تو یہ کیا ہو گیا، برانڈ ڈومین ہو گیا۔ ابھی میں سارے ایک ایک کا فائدہ بتاؤں گا۔ ایگزیکٹ میچ ڈومین کا فائدہ کیا ہے کہ ایگزیکٹ میچ ڈومین کا فائدہ یہ ہے کہ گوگل میں جلدی رینک کرتا ہے، ٹھیک ہے، گوگل میں جلدی رینک کرے گا، لیکن اس میں ایشوز آتے ہیں۔ پھر برانڈ ڈومین کا میں بتاتا ہوں، پارشل میں آخر پر آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ برانڈ پر آتا ہوں تو برانڈ ڈومین میں کیا ہے کہ برانڈ ڈومین گوگل رینک میں یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا جو ڈومین نیم ہے، جو ہم نے لیا ہے وہ اس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ مطلب جس کیٹیگری پر ہم کام کرتے ہیں، جس نش پر ہم کام کریں گے، تو یہ برانڈ ڈومین اگر ہم اسی نام پر نہیں لیں گے تو ہمارا جو گوگل آرٹیکلز ہے تو وہ تھوڑے رینک کرنے میں ٹائم لیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جب آپ اس پر محنت کر لیں گے نا، تو یہ ویب سائٹ کیا ہو جائے گا کہ یہ آپ کا ایک برانڈ بن سکتا ہے، فیوچر میں یہ آپ کا برانڈ بن سکتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ پر آپ محنت کر لیں اور اس کو آپ آگے لے جائے، تو برانڈ ڈومین کا یہ فائدہ ہوا۔ ایگزیکٹ میچ ڈومین جلدی رینک ہوگی، لیکن اس میں ایشوز ہے۔ برانڈ ڈومین جلدی رینک نہیں ہوگی، لیکن یہ آپ کا برانڈ بن سکتا ہے۔ تیسرا پارشل میچ ڈومین ہے، تو پارشل میچ ڈومین میں خود آپ کو یہ سجیسٹ کر لوں گا کہ آپ پارشل میچ ڈومین لیں۔ پارشل میچ ڈومین کیوں لیں؟ کیونکہ اس میں ایشوز بھی نہیں ہے اور یہ گوگل میں زیادہ جلدی رینک کرتا ہے۔ جس طرح میرا نیش ویکیوم کلینرز ہے نا، تو میں نے ڈومین کا نام کیا لیا ہے، thevacuumstar.com۔ تو میں خود سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پارشل میچ ڈومین لیں۔ اس کے بعد ہوسٹنگ آتی ہے، تو میں نے ہوسٹنگ بتایا، ہوسٹنگ میں اتنا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آتا ہے کہ اگر ہم نے ہوسٹنگ اور ڈومین الگ الگ کمپنیوں سے لے لی تو اس کو پھر کنیکٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایک ہی کمپنی سے لی تو کنیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم نے الگ الگ کمپنیوں سے لی تو ڈومین اور ہوسٹنگ کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا۔ پھر ہم اس کے بعد ورڈپریس انسٹالیشن کر لیں گے کہ کس طرح ورڈپریس کو انسٹال کر لیں گے، اور کس طرح اس میں ہمارا لاگ ان آئی ڈی بنائیں گے۔ پھر آتا ہے ورڈپریس سیٹنگ کہ کس طرح ہم اپنی ورڈپریس کی سیٹنگ کر لیں گے، جو کہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس SEO کے حوالے سے۔ پھر ہمارا ساتھ آتا ہے ڈیزائننگ دا ویب سائٹ فری آف کاسٹ۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اپنے ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ محنت اس پر لگتی ہے۔ محنت تو چلو کر لیں گے، لیکن اس پر پیسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ جس طرح میں ابھی ڈیزائننگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں نا، میں آتا ہوں اس ویب سائٹ پر جو کہ کیا ہے، دمیزلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان ویب سائٹ کا کیا ہے، مین پیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے دیکھو، یہ کیا ہے، یہ پوٹر ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کا پوٹر ہے۔ یہ جو ہے، جو اس نے لکھا ہے کہ پری ڈومین نیم جنریٹر، یہ کیا ہے، یہ ان کا مڈل سیکشن ہے، اور یہ کیا ہے، ہوم پیج کا، یہ ان کا پوٹر ہے، یہ کیا ہے، ان کا پوٹر ہے۔ تو اس طرح یہ ان کا پوٹر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پوٹر ہے۔ تو اس طرح ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرنا اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو وزٹر آئیں گے نا، ان کو اٹریکشن فیل نہیں ہوگی، وہ آپ کی ویب سائٹ پر اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ جس طرح میں آپ کو ابھی میں اپنا ڈیش بورڈ پر لے جاتا ہوں اور میں مین پیج آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرا ڈیش بورڈ ہے ورڈپریس کا، ادھر میں آ گیا مین پیج پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ میرا مین پیج ہے، تو یہ دیکھو، یہ تو اگر ایک وزٹر آئے اس پر اور دیکھ لے تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ مین پیج اس کو اٹریکٹ کر لے گا؟ بالکل نہیں بھائی جان، یہ مجھے پسند نہیں تو اس کو کیا پسند آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جب پہلا ہم ویب سائٹ لے لیں گے، ہوسٹنگ ڈومین لے لیں گے، پھر ورڈپریس ڈیش بورڈ پر آ جائیں گے، تو ہمارا ویب سائٹ کا مین پیج اس طرح دکھائی دے گا۔ تو یہ وزٹر کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا، وزٹر کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہو سکتا اگر ہم اس طرح ویب سائٹ کو ڈائریکٹلی بغیر ڈیزائننگ کے اس پر ہم آرٹیکلز ڈالیں۔ تو کس طرح ہم اپنے ویب سائٹ کو اس طرح، جو میں نے ابھی بتایا کہ کس طرح ہم اس طرح ایک ہیڈر بنائیں گے، ایک مڈل سیکشن بنائیں گے، اور اس طرح ہم ادھر ایک پوٹر بنائیں گے۔ تو یہ سب کچھ جب ہم کریں گے نا، تو اس کے لیے ایک سافٹ ویئر یوز ہوگی جس کو ایلیمنٹر بلڈر کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس سافٹ ویئر میں ایسے آپشنز ہے جو کہ کیا ہے، وہ آپشن پرو ہے، مطلب اس کو آپ نے پے کرنا ہوگا۔ وہ آپ سے پر ایئر، اگر آپ کا ایک ویب سائٹ ہے تو پر ایئر آپ سے کتنا چارج کرتی ہے، $52 آپ سے چارج کرتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ویب سائٹ کے لیے آپ نے اس کو لینا ہے تو آپ کو $99 پے کرنے ہوگی۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح بالکل فری آف کاسٹ آپ $1 بھی آپ کا نہیں لگے گا اور آپ اپنا ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ہم کون سے تھیم یوز کر لیں گے، اور پھر ہم کون سے پلگن یوز کر لیں گے۔
پلگن کیا ہے کہ پلگن از اے پیس آف سافٹ ویئر وچ انکریزز دا فنکشنالٹی آف اے ویب سائٹ. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے ویب سائٹ پر ایک ویڈیو چلانی ہے نا تو پلگن وہ ویڈیو جو چلے گی نا وہ پلگن کی وجہ سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ پلگن کیا ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہے, سافٹ ویئر کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ویب سائٹ کے فنکشنالٹی میں اضافہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جب ہم پلگنز وغیرہ کو انسٹال کر لیں گے, سب کچھ ہمارا ہو جائے گا, تو ہم پھر کریں گے اپنے ویب سائٹ کو گوگل انالیٹکس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے. گوگل انالیٹکس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ویب سائٹ پر کتنے وزٹرز آتے ہیں, روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے ویب سائٹ پر, ہمارے ویب سائٹ پر مہینے کے کتنے وزٹرز آتے ہیں, منتھلی ٹریفک کیا ہے, ہمارا ویب سائٹ کا جو سٹیٹس ہے نا کہ رینک کر رہا ہے کہ نہیں, یہ ہمیں کسے پتہ چلے گا؟ گوگل انالیٹکس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا. پھر ہم کیا کر لیں گے کہ اپنے لیے ایک نیش سلیکٹ کر لیں گے. جس چیز پر آپ نے آرٹیکل لکھنے ہیں, جس کیٹیگری پر آپ نے آرٹیکل لکھنے ہیں, اپنے چوائس کے مطابق ریسرچ کر لو, جو چیز ٹرینڈنگ پر ہو, جو آپ کو پسند ہو. اگر آپ امیزون ایفیلیٹ بلاگنگ کرتے ہو اس کے لیے بھی ریسرچ کر لو کہ کون سا نش میں نے سلیکٹ کرنا ہے, کون سی کیٹیگری پر میں نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ سلیکٹ کیا آپ نے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا کہ اگر میں نے کیٹیگری سلیکٹ کر لی, سپوز میں نے اپنا کیٹیگری چوز کیا ویکیوم کلینرز. ٹھیک ہے, تو ویکیوم کلینرز پر ابھی اس پر میں آرٹیکلز لکھ لوں گا. ٹھیک ہے, آرٹیکل لکھنے کے لیے مجھے ان کے ٹائٹل کے لیے کی ورڈز چاہیے. تو کی ورڈز کے لیے کی ورڈز کو کس طرح میں کی ورڈز کو فائنڈ کر لوں, جو کہ اس طرح کی ورڈ ہونے چاہیے جس پر کمپٹیشن بھی لو ہو اور جو جلدی رینک کر لے. ٹھیک ہے, تو کس طرح ہم اس طرح کی ورڈز یوز کر لیں گے. ٹھیک ہے, لو کمپٹیٹر کی ورڈز اور جس پر ہم جلدی کو رینک کر لیں. تو اس کے لیے ہم ٹولز یوز کر لیں گے, فری ٹولز ہے اور پیڈ ٹولز ہے. میں خود آپ کو سجیسٹ کر لوں گا کہ دیکھو فری ٹولز میں خود یوز کرتا ہوں, پیڈ ٹولز کی طرف آپ تب جاؤ جب آپ کے ساتھ بجٹ زیادہ ہو. اگر آپ کے ساتھ بجٹ نہیں ہے تو فری ٹولز بھی کام کر سکتا ہے. تقریباً 80% یہ آپ کا پیڈ ٹول کا کام کر سکتے ہیں, تو 80% بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے, تو جب ہم اپنا نیش کا کی ورڈ بھی فائنڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم نے امیزون کے ساتھ بلاگنگ کرنی ہے, امیزون کے پروڈکٹس اگر ہم نے پروموٹ کرنے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک امیزون ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنانا ہے. امیزون ایفیلیٹ اکاؤنٹ کس طرح بنائیں گے, اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے, تو میں اس پر بھی ایک ویڈیو آئے گی. ٹھیک ہے, ایک اسٹیپ میں ویڈیوز میں کور کروں گا. پھر جب ہمیں پیمنٹ ملے گی امیزون کی طرف, تو ان کو وڈرا کرنے کے لیے ہمیں پائیونیر اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں پائیونیر کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوں گا اور بناؤں گا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے آرٹیکلز ڈالنے ہیں, اپنے ویب سائٹ پر آرٹیکل لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو کس طرح ہم آرٹیکل لکھ سکتے ہیں؟ آرٹیکل 2 طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. ہم آرٹیکل خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں, ریسرچ کر لے, ان کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لے, تو ایک مینول آرٹیکلز ہو گئی. دوسرا ہم اے آئی ٹول کو یوز کرتے ہیں. تو میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اے آئی ٹولز کو یوز کر لیں, چیٹ جی پی ٹی اینڈ ایز ایکسٹینشنز اور کوئل بوٹ, اس طرح کے اے آئی ٹول میں خود یوز کرتا ہوں. تو آپ کو بھی میرا یہ سجیشن ہے کہ آپ بھی اے آئی ٹول یوز کر لیں, کیونکہ مینول میں آپ کو زیادہ ٹائم دینا ہوگا, زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن میں تو خود اے آئی ٹول یوز کرتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہوں. اور چیٹ جی پی ٹی کے کچھ ایکسٹینشنز ہیں جو بہت ضروری ہے, جو آپ کے لیے ایک کمپلیٹ آرٹیکلز دے گا, کمپلیٹ ایس ای او کے ساتھ. ٹھیک ہے, کون سے ایکسٹینشن یوز کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر آپ اگر چاہیں کہ جو آرٹیکل میں نے چیٹ جی پی ٹی اور اس ایکسٹینشن کے ذریعے لکھ لیے, اس میں نے ورڈ چینجنگ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نے چیٹ جی پی ٹی نے جو ورڈز یوز کیے ہیں اس کو میں نے چینج کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہے تو آپ کوئل بوٹ کو یوز کر سکتے ہیں. کوئل بوٹ ایک اے آئی ٹول ہے جو کیا کرے گا کہ آپ کے پیراپریس کو چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے آرٹیکلز بھی لکھ لی مینول طریقے سے یا اے آئی طریقے سے, وہ کس طرح ہم اپلوڈ کریں گے, ہم یہ کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایس ای او ہوگی. ایس ای او کیا چیز ہے؟ پہلے یہ ایس ای او سرچ انجن آپٹومائزیشن, یہ کیا چیز ہے؟ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس کی ایس ای او اس طرح ہے, وہ ایس ای او کر لو, ایس ای او اس طرح وہ اس طرح. تو ایس ای او کہتے ہیں سرچ انجن آپٹومائزیشن. بھائی اگر ادھر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ لیٹ سپوز ادھر میں نے لکھ لیا ویکیوم کلینرز فار کارپیٹ. ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھ لیا, انٹر. یہ دیکھو مجھے دراز کا آ گیا کہ بائی ویکیوم کلینر ایٹ بیسٹ پرائس ان پاکستان. تو مختلف یہ ان کے
کیا ہے کہ یہ ان کے آرٹیکلس کے کی ورڈز ہے، ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ یوز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوری، تو اس طرح ہم پھر یہ سارے کی ورڈز آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح ہم اپنے آرٹیکلس کے کی ورڈز کو اس طرح ہم اس کو آرگنائز کر لے اور اس طرح ہم کو ریسرچ کر لے تاکہ کوئی سرچ کر لے اور وہ اس سرچ انجن کے مطابق اس طرح سے اپٹومائز ہو کہ وہ سرچ انجن میں اپیئر ہو۔ اگر کوئی کسی کی ورڈ کو سرچ کر لے اور اگر وہ کی ورڈ یا وہ ویب سائٹ اگر اس کے کی ورڈ اچھی طرح سے اپٹومائز ہم نے کی ہو، مختلف طریقوں سے اچھی طرح اس کی اپٹومائزیشن کی ہو، تو اگر کوئی سرچ کر لے سرچ انجن میں تو وہ سرچ انجن میں گوگل کیا کرے گا، ان کو وہ پریزنٹ کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں ایس ای او۔ اگر آپ نے اچھی طرح سے ایس ای او کی ہوگی تو بالکل گوگل میں آپ بہت جلدی رینک کر سکو گے اور آپ کو بہت جلد ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایس ای او تھی کہ سرچ انجن اپٹومائزیشن کیسے کہتے ہیں۔ پھر ہم پڑھیں گے کہ آن پیج ایس ای او کیا ہے، آف پیج ایس ای او کیا ہے، ٹیکنیکل ایس ای او کیا ہے۔ تو یہ میں نے صرف ایک انٹروڈکشنل ویڈیو بنا دی تھی کہ یہ سٹیپس ہم کر لیں گے ابھی بلاگنگ کے کا جو سیریز ہم نے شروع کرنا ہے اس میں ہم نے یہ سٹیپس فالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فری میں تو اتنا کچھ نہیں ہے، فری میں تو یہ ہے بس ایک امیزون اکاؤنٹ بنائیں گے ایفیلیٹ کا، اس کی سیٹنگ کر لیں گے، پائونیر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس پر ٹریفک ہم کس طرح لائیں گے۔ تو ایک سٹیپ میں کروں گا، یہ تو صرف ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے۔ یہ میں گوگل شیٹ یوز کرتا ہوں اور اپنا سارا کام اس گوگل شیٹ پر کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنا کام گوگل شیٹ پر کرنا چاہتے ہیں تو گوگل میں دو گوگل ڈاک، ٹھیک ہے، ادھر دو گوگل ڈاک، یہ دیکھو گوگل ڈاک کو آپ کلک کر لو گے اور یہاں پر گوگل ڈاک کلک کر لیں گے اور آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے گوگل ڈاکومنٹس میں۔ تو یہ ادھر تک اس ویڈیو کا جو ہے اینڈ ہوتی ہے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔